الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب وقار، ہم تعمیر کعبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور اسی موضوع پر آج لب کشائی ہوگی۔ احباب وقار، کعبہ کی تعمیر کے لیے سامان کی ضرورت مہیا ہو گئی تھی، اور دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے، لیکن قریش کو ابھی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کا گرانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ ابرہ کا عبرتناک انجام انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا، جس نے کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا، بڑا خوف تھا ان پر۔ اس وجہ سے پریشان تھے کہ کہیں کعبہ کو گرا کر عذاب الہی کا شکار نہ ہو جائیں، کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ وہ اس پریشانی میں مبتلا تھے۔ نیز کعبہ کے اندر جو کنواں تھا، اس میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا، کبھی کبھی وہ نکل کر کعبہ کی دیوار پر چڑھ جاتا تھا اور دھوپ تپایا کرتا تھا۔ اس کا بھی ایک بہت بڑا خوف تھا، ڈر تھا کہ کام میں وہ بھی رکاوٹ بن رہا تھا، اور اژدہا حسب معمول کعبہ کی دیوار پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ وہ کبھی کبھی کعبہ کی دیوار پر آتا اور دھوپ تپانے کے لیے اوپر آ کر لیٹ جاتا، اور جب یہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو حسب معمول وہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آ کر لیٹ گیا، اور فضا سے ایک پرندہ آیا اور اسے جپٹ کر اچک کر اٹھا کر لے گیا۔ یہ منظر قریش نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو ان کی یہ پریشانی تھی وہ تو ختم ہو گئی، اژدہا کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی، انہیں تسلی ہو گئی
کہ جس کام کا انہوں نے ارادہ کیا ہے وہ منشاء خدا بندی کے مطابق ہے، اس میں رب کائنات کی منشا ہے، وہ خدا بندی کی منشا کے مطابق ہے۔ اور دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھے، انہوں نے ابتدا کی۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں اس عمارت کے گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے گندال لی اور جنوبی دیوار کے چند پتھر گرائے، پتھر گرا رہا تھا اور ساتھ دعا بھی مانگ رہا تھا، اے رب کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے دو جہانوں کو پیدا کرنے والے، اے کائنات کا نظام چلانے والے، کائنات کو بنانے والے، اے ارض و سماوات کے مالک، کون و مکان کے مالک، ہم خوف زدہ تھے، اے مولا ہم صرف خیر خائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے خانہ کعبہ کو گرا کر بنانے میں مشغول ہیں، یہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، اے پروردگار عالم ہمارا خیر خائی کا ارادہ ہے۔ اور جب انہوں نے چند پتھر گرائے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے اور کہا کہ اگر یہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی تو سمجھ جائیں گے کہ یہ معاملہ ہمارے لیے درست ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو گئی ہے، ورنہ گرائے ہوئے پتھر اٹھا کر پھر اسی جگہ رکھ دیں گے اور آپ نے اس ارادے کو ختم کر دیں گے، ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ ابابی جی بکار وہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی، سب لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کی پہلی خستہ عمارت کو گرانے کا کام شروع کر دیا۔ تعمیر کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کاری کے اصولوں سے کام لیا، وہ مختلف قبائل کے سپرد کی، ان کی ڈیوٹی لگوائی، ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری کی تقویت کی گئی، اور مشرقی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف ہے اس کی تعمیر بنو عبد المناف اور بنو زہرہ قبیلے کو سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمنی تک بنو مخزومہ اور چند دوسرے قریشی قبیلے کے حوالے کی۔ مغربی دیوار یعنی پشت کعبہ کی تعمیر بنو جمحہ، بنو ساہم جو
عمر بن حساس بن قاب بن لوئی کی ذمہ داری قرار پائی، اور شمالی دیوار جس میں جس طرح حتیم ہے اس کی تعمیر کرنے کا کام بنو عبد الدار، بنو سعد، بنو عدی کے سپرد کیا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص سے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے رب کائنات کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں شروع ہو گئے۔ اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو بڑے ذوق و شوق سے تعمیر کر رہے تھے۔ اب جی بکار یہ جو گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو ابھی جاری ہے، انشاءاللہ آگے موضوع بیان کیا جائے گا۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے دوست احباب سنتے ہیں آگے شیئر کرتے ہیں، جو میرے دوست احباب رزق کے معاملات میں پریشان ہیں، خانہ کعبہ کے توسل سے، رب کعبہ کے گھر کے توسل سے، واسطہ سے دعا کرتا ہوں مولا ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو بیرون ملک پیپروں کے لیے پریشان ہیں مالک مولا ان کے پیپروں کے اسباب پیدا فرمائے، ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، آمین، والسلام۔